والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. دہرائے گا زمانہ روایت حسین کی، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی. دہرائے گا زمانہ روایت حسین کی، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی. دل ملکیت ہے جان ہے امانت حسین کی، ارزاں ملی ہے کتنی محبت حسین کی. دور یزید ہو کہ وہ دور جدید ہو، دور یزید ہو کہ وہ دور جدید ہو، ہر دور کے لیے امامت حسین کی، ہر دور کے لیے امامت حسین کی. انسانیت ہے کرب و بلا میں پھنسی ہوئی، انسانیت ہے کرب و
جگہ پہ ست ہے عظمت حسین کی، دین مبین کو کر گئی تابندہ حشر تک، دین مبین کو کر گئی تابندہ حشر تک، میدان کربلا میں شہادت حسین کی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارکہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت درود و سلام خالق کائنات کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر معزز بزرگوں، امت مسلمہ کو جو حضور کی آل سے اولاد سے محبت و عقیدت و الفت ہے، ظاہر ہے یہ اللہ کا حکم ہے، میرے محبوب کے قریبیوں سے پیار کرو، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا فرامین کا ایک حسین گلدستہ کتب احادیث میں الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے، جس کی وجہ سے ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل رسول سے اور شہزادگان رسول سے وہ پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آل رسول کے ان شہزادوں نے اور ان فرزندان رسول نے اسلام کے لیے جو لازوال قربانیوں کا ایک حسین پاکیزہ میدان سجایا ہے، وہ انہی کے حوالے سے ہی پہچانا جاتا ہے، اور وہ اپنی مثال آپ نظر آتا ہے۔ ہمیں جا بجا آقا کے وہ فرامین ہمارے مشام جاں کو معطر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، لوگوں خدا تعالیٰ سے محبت رکھو، کہ حضور سید عالم سے میں نے سنا ہے رسول مختار ارشاد فرما رہے تھے، خدا تعالیٰ سے محبت رکھو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا و مولا نے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور سرکار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، مجھے محبوب رکھو اللہ کی محبت کی وجہ سے، میرے آل بیت کو محبوب رکھو میری محبت کی وجہ سے۔ ہمیں یہ فرمان یاد ہے اور ہماری نسلوں تک ہم یہ الحمدللہ پاکیزہ حسین پھول منتقل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال، اس کو بھی ترمذی نے نقل کیا ہے، جس نے مجھے محبوب رکھا، حسن حسین کے بارے میں فرمایا ان دونوں اور ان کے باپ علی اور ان کی ماں فاطمہ کو محبوب رکھا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ ہمیں یاد ہے، ہم اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں
ابو ہریرہ فرماتے ہیں سید عالم نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس کو ابن ماجہ نے مستدرک نے روایت کیا، جس نے حسن حسین کو محبوب رکھا اس نے در حقیقت مجھے محبوب رکھا، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ گویا بارہا ہمیں آقا و مولا رسول مختار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور امت اس سبق کو بھولی ہے نہ انشاءاللہ بھولے گی۔ رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے پیار کرو، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ قرآن کو، اہل بیت کو، ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہا او کما قال۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو تم انہیں تھامے رکھو گے تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک دوسری سے بڑی ہے، اللہ کی کتاب ہے اور میری عطرت ہے۔ فرمایا ان کو تھامے رکھو، ان سے تعلق رکھو، دونوں سے جدا نہ ہونا اور دونوں جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ گویا حوض کوثر پر حضور کے دست اقدس سے فیض لینے کا بہترین ذریعہ ہے حضور کی آل، حضور کی قربت کا سبب ہے حضور کی آل، حضور کی بارگاہ کا فیض لینے کا باعث ہے حضور کی آل۔ آج ہمیں آل رسول کی محبت اور آل رسول کی مودت کو ہمیں دیکھنا ہے اور اس عالی شان پاکیزہ حسین کنیکشن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یک طرفہ نہیں چلنا۔ ہم جب آل رسول کا اکرام کرتے ہیں یہ بات ہمیں بخوبی جان لینی چاہیے کہ یہ فرمان ہمیں کس نے پہنچایا؟ حضور کا زید بن ارقم نے، زید بن ارقم نے۔ گویا ہم زید بن ارقم کی توسط سے آل رسول کے مقام کو سمجھے۔ پہلے والا میں نے عرض کیا وہ کس نے بتایا؟ عبداللہ ابن عباس نے۔ ہم عبداللہ ابن عباس کے توسط سے آل رسول کے مقام تک پہنچے، حضرت ابو ہریرہ کے توسط سے آل رسول کے مقام تک پہنچے۔ گویا ہمیں آل رسول کی بارگاہ کا پتہ عظمت و رفت کے حوالے سے بتانے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول۔ اس باریک بینی کو، اس حسین تصور کو سامنے رکھنا ہے بچوں، بزرگوں، جوانوں۔ یعنی آپ نے اہل بیت کی عظمت و رفت کا جب چراغ اپنے سینوں میں اللہ کے فضل سے جلانا ہے اور جلنا چاہیے تو یہ بھی کہنا ہے اپنے بچوں کو، نسلوں کو، پڑوسیوں کو، عزیزوں کو، ہمیں ان کی عظمت سے آشنا کس نے کیا؟ اصحاب رسول نے۔ اصحاب نے ہمیں بتایا کہ حسین کون ہے، اصحاب رسول نے بتایا کہ پاک حسن کون ہے، اصحاب رسول نے بتایا کہ سیدہ کون ہے، اصحاب رسول نے بتایا کہ مولا علی کون ہے۔ اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل بیت سے مودت کرتے گئے، اصحاب رسول سے محبت کرتے گئے۔ وجہ یہ کہ ان کا مرتبہ ہمیں بتانے والا کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، مصطفیٰ کے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں جس سے کوئی دشمنی ہوتی ہے اس کی بندہ اچھی چیز کو بھی چھپاتا ہے، جس سے لڑائی ہوتی ہے اور جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر بندہ اس کی اچھی چیز کو
بیان نہیں کرتا، اس کی خامیاں بیان کرتا ہے۔ جتنا مرضی بندہ دوست ہو، تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تو بندہ اس کی اچھائیوں کو چھپا لیتا ہے۔ میں ان دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت میں لڑائی تھی، بھئی اگر لڑائی تھی تو پھر اچھی چیزوں کو انہوں نے چھپایا کیوں نہیں ہے؟ اچھی چیزوں کو، ان کی عظمت کو چھپایا کیوں نہیں ہے؟ اور لڑائی نہیں تھی تبھی تو انہوں نے بیان کیا۔ اور اگر لڑائی تھی اور اختلاف تھا تو پھر باوجود لڑائی کے، بقول ان کے کہ لڑائی تھی، باوجود لڑائی کے انہوں نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا لڑائی کا تعلق ذات کی وجہ سے نہیں تھا، پھر لڑائی کسی اور مقصد کی وجہ سے تھی، اسی لیے تو ذات کو انہوں نے نہیں چھپایا، وہ بیان کیا ہے۔ ہماری کسی سے اگر انبن ہو تو ہم تو کہتے ہیں بس اس کا پتہ ہے آپ کو، جتنا مرضی ہم اچھے بن جائیں بس ٹھیک ہے، یہی کچھ کہیں گے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا، فیصلہ آپ کریں، بچے کریں، بزرگ آپ تشریف فرمائیں، آپ کریں۔ بھئی لڑائی ہے تو لڑائی والا ایسے کہتا ہے کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ ابو علی کو دیکھنا، بولیے عبادت ہے، لڑائی والا بندہ کہہ سکتا ہے۔ لڑائی ہے تو عمر کہہ رہے ہیں بچے سے خبردار منہ سنبھال کے بات کیا کر، ان کے بابے جیسا تیرا بابا نہیں ہے، ان کی ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے، ان کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں ہے۔ لڑائی ہے اگر بقول ان کے لڑائی ہے تو پھر لڑائی میں صحیح بات کرنا، اسی کا نام صحابیت ہے۔ ہمارے نزدیک تو ہے ہی نہیں نا، کیونکہ ادھر سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں وہ ہیں، اور ادھر سے پوچھو تو وہ ہیں، اور ہم سے پوچھو تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ سب جانا ہے۔ اچھا، ہمارے ان دوستوں کو سب سے زیادہ جن احباب اور جن مقدس شخصیات کے نام سے چڑ ہے، ان کے نام سے ہم ان کے مقام کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، مولا علی میں یہ تھا وہ تھا۔ ہم نے کہا بھئی عائشہ صدیقہ سے پوچھ لو انہوں نے کیا کہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اخبرنی جبریل ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض طف۔ حضور نے فرمایا عائشہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ آپ کا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ ہمیں تو خبریں ان کی وجہ سے پہنچ رہی ہیں نا، تو جو خبر کے ذرائع ہیں، جب ان کے بارے میں کوئی ایسا ماحول پیدا کرو گے تو پھر آپ تک صحیح خبر پہنچ نہیں سکے گی۔ تو صحیح خبر کے لیے ان کو صحیح جاننا ہوگا تو تبھی تو صحیح خبر آئے گی۔ اگر آپ ان کو صحیح نہیں کہیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو صحیح خبر بھی پہنچ سکتی نہیں ہے۔ کبھی آپ امہات المومنین کی طرف سے دیکھتے ہیں، کبھی اصحاب رسول کی طرف سے دیکھتے ہیں، وہ ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں ان کی عظمت بیان کی گئی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ حضور نے ان کی خبر دی تھی کہ یہ بڑا ہو کر شہید ہوگا، بڑا ہو کر شہید ہوگا۔ اچھا، شہید ہوئے، ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، انہوں نے شہادت کا جام پیش کیا تو ٹوٹل جو تعداد ہے شہدائے کرب و بلا کی، معتبر، متواتر، مشہور اور معروف روایت ہے 72۔ کتنے؟ 72 میں سے اہل بیت کے مقدس افراد ہیں 22۔ 19 10 کو شہید ہوئے، 3 پہلے شہید ہوئے، 19 10 محرم کو اور 3 پہلے شہید ہوئے۔ پہلے تینوں کا نام تھا حضرت مسلم پاک اور ان کے 2 شہزادے۔ تو 19 کربلا میں 10 محرم کو شہید ہوئے، ٹوٹل بنے 22۔ تو سارے کتنے؟ 72۔ 72 میں سے 22 تو ہے اہل بیت کے مقدس افراد، باقی لوگ سیالکوٹ سے نہیں گئے، انڈیا سے نہیں گئے، ایران سے نہیں گئے، باقی لوگ حضور کے صحابہ تھے یا ان کی اولاد تھی۔
یا ان کی اولاد تھی جو شہید ہوئے ہیں، حضور کے صحابہ یا ان کی اولاد؟ چنانچہ اس کو مستدرک نے اور خصائص میں اس کو علامہ سیوطی نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں ایسا تھا کہ وہاں انہوں نے جامع شہادت نوش کی اور سرکار نے پہلے بتا دیا تھا۔ انس بن حارث کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا اور یہ پھر ساتھ گئے، ان کو پتہ تھا اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ اس کو بھی دلائل النبوہ میں، خصائص میں، البدایہ میں امام ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا ان ابنی غازا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا فمن شهد ذلك منکم فلینصره فخرج انس بن الغارث الى کربلا فقتل بها مع الحسین۔ یہ فرماتے گئے حضور نے فرمایا بے شک میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ جو شخص تم میں سے موجود ہو، وہاں موجود ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس کی مدد میں، محبت میں اس کے ساتھ چلے۔ تو انس بن حارث امام عالی مقام کے ساتھ گئے، وہی جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضور نے پہلے بتا دیا ہے، میرے بیٹے حسین کی منزل کیا گئے، حسین کا سفر کون سا ہے۔ میرے پاک امام کے شہزادے نے اپنے نانا باپ کے مقدس فرامین کی ڈائریکشن کی روشنی میں اپنے سفر کو اس اہتمام سے، استقامت سے جاری رکھا کہ دنیا کی بڑے سے بڑی تاریخ کا مورخ بھی امام عالی مقام کی استقامت کو دیکھنے کے لیے اب گشت بادندہ ہو گیا۔ امام کے استقلال میں لغزش نہیں آئی، امام عالی مقام کے اس سفر میں رکاوٹ نہیں آئی۔ جو کچھ نانا نے کہا تھا پاک امام نے وہی کیا، جو کچھ نانا نے کہا تھا منزل جاری رہی۔ حضور کا شہزادہ رکا بھی نہیں اور رکاوٹیں جتنی بھی آئیں وہ ساری ہٹتی گئی اور نبی کا نواسا آگے بڑھتا گیا۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، امام عالی مقام کے لیے یقیناً بڑا مشکل تھا مدینہ المنورہ کی دھرتی کو خیر بات کہنا، اپنے وطن کو، نانا کے روضے کو، جہاں کے وہ سجادہ نشین تھے، مگر کیونکہ منزل یہ تھی کہ دین بچانا ہے، نانے کی شریعت کی بالادستی کے لیے ہر ایک قربانی کا جناب وہ پاکیزہ تصور لے کر مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ کارواں جب تیار ہوا، میدان کرب و بلا کا مسافروں کا یہ دستہ ہر ایک تیاری میں مصروف ہے۔ امام عالی مقام کی پیاری شہزادی ہے جن کا نام سیدہ صغریٰ ہے۔ بہت سے مورخین نے ان کے عالی وقار عظیم کردار کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، یہ شہزادی رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بہو تھی، امام حسین کی بیٹی امام حسن کی بہو تھی۔ ان کے شوہر نامدار کا نام نامی اسم گرامی حضرت حسن مصنع تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف کچھ دن پہلے ہی روانہ ہوئے، اس کے بعد یہ اچانک پروگرام ترتیب دیا گیا۔ حالات کو دیکھا کہ یزید اور اس کی بے حیا بدکار افواج مدینہ کے تقدس کو پامال کرنے کی جسارت کا سوچ رہی ہیں، اسی لیے امام نے رخت سفر باندھا۔ آج بہت سارے جہالت کے مارے لوگ حضرت سیدہ صغریٰ کے حوالے سے حضرت امام قاسم کے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوانوں، بزرگوں،
ان کی خدمت میں آپ کے توسط سے یہ عرض ہے کہ اہل بیت کی توہین نہ کرو، مقدس رشتے کی انسلٹ نہ کرو، حضرت امام قاسم کے کردار کو جناب والا کمزور کرنے کی ناپاک کوشش نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ قاسم پاک کی یہ دلہن تھی، وہ بھابھی ہے، کردار کو کم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں 7 محرم کو مہندی سجائی گئی، اور بعض جاہل 7 محرم کو مہندی نکالتے بھی گئے۔ میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اتنے جاہل ہو گئے ہو؟ اور جاہلوں کو سننے والوں، جاہل ذاکروں کو سننے والوں، جاہلوں کو سننے والوں، تمہاری عقل کا کیا ہو گیا ہے کہ ادھر کہتے ہو 7 کو پانی بند ہے، ادھر کہتے ہو 7 کو مہندی نکالی گئی۔ پھر سنو، جہالت کے ماروں سے میں کہنا چاہتا ہوں، مہندی کا تعلق مہندی کی رسم عراق سے نہیں ہے، مہندی کی رسم ایران سے نہیں ہے، مہندی کی رسم جناب عرب میں نہیں ہے، حجاز مقدس میں نہیں ہے۔ یہ مہندیوں کی جاہلانہ رسومات کا تعلق تو ہندوستان سے ہے، عرب سے جوڑ کر کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ پھر سنو، پانی بند ہو گیا، تم جشن منا رہے ہو کہ آج مہندی ہے، یہ کیا تصور پیش کر رہے ہو؟ دو رنگی چھوڑ کر جاہلوں کو واہ واہ کہنے کی بجائے ان سے تحقیق مانگو۔ تصور یہ گئے، حضرت سیدہ صغرا پاک سلام اللہ علیہا زوجہ تھی حضرت حسن مصنع پاک کی، امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا تم یہاں رکو، ہم رخت سفر باندھ چکے ہیں، میں شریعت کو بچانے نکلا ہوں، نانے کے دین کی بالادستی کے لیے نکلا ہوں، میں نانا کی جھولی میں پلا ہوں، میں نے زہرا کی گودی میں کھیلا ہے، میں نے علی کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے، میں قدم قدم پر نانے کے دین کا تحفظ کرنا چاہتا ہوں، کروں گا، کر رہا ہوں اگر میں چاہوں، کیونکہ حسن مصنع میرا بیٹا بھتیجا بھی ہے، داماد بھی ہے، اور وہ مجھ سے پیار بھی کرتا ہے، عقیدت بھی رکھتا ہے، میں لے جاؤں تجھے، اس کو خط بھیج دوں کہ میں لے کے چلا گیا، وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں بیٹیاں شادی کے بعد، بیٹیاں عقد و نکاح کے بعد شوہروں کی ملکیت ہوتی ہے، میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانے کا روزہ بھی ہے، نانی ام سلمہ بھی ہے، تم یہاں نانی اماں کے پاس رہو، حسن مصنع آئیں گے، اگر وہ آنا چاہیں گے تو لے آئیں گے، آپ اجازت لے لینا، میں علی اکبر کو بھیج دوں گا، وہ آپ کو لینے آ جائیں گے۔ نبی کے پیارے غلاموں ہر ایک تیار ہے، سیدہ صغرا بھی انتظار میں ہے کہ مجھے بھی حکم ملے، لیکن جب یہ حکم جاری ہوا سیدہ مطمئن ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ میں نے یہاں رہنا ہے، نانے کے روضہ اطہر پہ رہنا ہے۔ امام علی مقام کی پیاری بیٹی کبھی علی اکبر ویر سے ملتی ہوگی، کبھی علی اصغر کو اٹھاتی ہوگی، کبھی جناب عباس چچا کے گلے لگتی ہوگی، کبھی جناب شہربانو لیلا رباب کو ملتی ہوگی، کبھی اپنی پھپھو سیدہ زینب سے ملتی ہوگی۔ ہر بات تو مورخ کے بس کی بات بھی نہیں ہے، ہر بات کو جذبات و احساسات کو بیان کرنا یہ نہ تاریخ کا کام ہے نہ مورخ کا کام ہے، کیونکہ بیٹی کے رشتے کا باپ سے، بہن کے رشتے کا بھائی سے، بھتیجی کے رشتے کا پھپھو سے، بیٹی کے رشتے کا ماں سے کیا جذبہ اور کیا احساس ہے، یہ مورخ بیان کرے نہ کرے، یہ جذبات و احساسات مورخ کی تحقیق کے محتاج نہیں ہوتے۔ بھائی جانتے ہیں، بہنیں کیا گئے، میرے نبی کے غلاموں وہ منظر یاد کرو جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی غمشیرہ کو خواب آئی گئے، میرے بھیا کو جنگل کے بھیڑیوں نے گھیر لیا ہے، اٹھ کے آئی ہے ابا میں نے خواب
دیکھا گئے میرے بھیا کو بھیجنا نہیں ہے، بے چین ہو کے بہن رو رہی تھی پھر رہی تھی۔ وہ منظر دیکھو جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے صندوق میں بند کر کے دریاؤں کی لہروں کے سپرد کیا تھا، تو بہن موسیٰ پاک کی دریا کی ساتھ ساتھ بھاگتی ہوئی پریشانی میں ڈوبی ہوئی جنون کی حالت میں پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ بھائیوں سے پوچھو، مورخ سے نہ پوچھو، محقق سے نہ پوچھو۔ بھائی کا موبائل بند ہو جائے بہنیں کھانا کیوں نہیں کھاتی یہ مورخ نہیں بتائے گا۔ بھائی کو گھر آنے میں شام کو دیر ہو جائے بہنیں کھانا پینا چھوڑ کے دروازوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، یہ مورخ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہنوں والا اس درد کو جانتا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں اماں میرا ویرا نہیں آیا، ماں جی میرا بھائی نہیں آیا، بابا میرے بھیا کا موبائل آف ہے، آفس گیا واپس نہیں آیا، مارکیٹ میں گیا واپس نہیں آیا۔ یارو چھوڑ دو مورخ کی تحقیق کو، یہ سوچ لو کہ شہرا پاک بھی تو بہن ہے اور بہن بھی اس بھائی کی ہے۔ ایک بار کہتی ہے ویر، کئی کئی بار جواب دیتا ہے ویر۔ وہ نبی کا نواسا اور تصویر ہے جنہوں نے فرمایا بہن سے پیار کیا کرو، بہنوں سے پیار کیا کرو۔ اب کبھی کبھی ہوا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، سیدہ شہرا پاک دوڑ کے آتی ہیں، کہتی ہوں گی بھیا میں جان رہی تھی شاید میرا اکبر ویر آیا ہے، مجھے لینے آیا ہے، میں اپنے ویر کے لیے دوڑی دوڑی آ گئی، مجھے کیا پتا دروازہ ہوا سے کھٹکا گئے۔ نانی اماں میرا ویر ابھی بھی نہیں آیا، سنا تھا وہ کہہ رہے تھے میں لینے آؤں گا، کئی مہینے گزر گئے ابھی تک بھیا کی اطلاعات نہیں ملی۔ میں نے سنا گئے میرے ابا کا قافلہ چل مدینے سے چلنے والا مکہ سے بھی کراس کر کے آگے وہ کربلا کے ذرات کی جانب بڑھ چکا گئے۔ اماں میرا ویرا کب آئے گا؟ کبھی نانا کے روضے پہ، کبھی سیدہ ام سلمہ پاک کے قدموں میں پوچھتی ہوگی۔ پھر میرے نبی کے غلاموں بہنوں کا مزاج ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور میں شہید ہونے والے بچے ان کی بہنوں نے وردیاں سنبھال کے رکھی ہیں، اپنے بھائیوں کے جوتے سنبھال کے رکھے گئے، اپنے بھائیوں کے بستے اسکول بیگ اور کتابیں سنبھال کے رکھی ہیں۔ ان کو دیکھ کر اس ماں سے پوچھو، بہنوں سے پوچھو اپنے بھائیوں کی یاد کیسے آتی ہے۔ سیدہ نے بھی تو کوئی نشانی رکھی ہوگی، یہ بہن جانتی ہے یا بھائی جانتے ہیں۔ کچھ نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ جب بھائی چل رہے تھے سین کچے میں قدم لگ رہے تھے تو بہن اپنے بھائی کے قدموں کو محفوظ کر رہی تھی، روزانہ دیکھتی تھی یہ میرے اکبر کے قدم لگے ہیں، یہاں میرا اکبر بیٹھے تھے، یہاں ان کی سواریاں اٹھ رہی تھی، یہاں سے رخت سفر باندھ رہے تھے، یہاں میرے چچا عباس کھڑے تھے، ادھر میری ماں، ادھر میری پھپھو، ادھر میرے بابا کھڑے تھے۔ لیکن جب ہواؤں سے، فضاؤں سے، جب وہ طوفانوں سے قدموں کے نشان مٹنے لگے تو رو کے کہتی ہوں گی اماں اب تو میرے ویر کے قدموں کے نشان بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں میرا ویر کب آئے گا، اب تو بیمار بھی رہنے لگی ہوں، پتہ نہیں اپنے بھائی کو دیکھ بھی پاؤں گے کہ نہیں۔ مٹ گئے نقش قدم دے ویرا، میری اکھیاں لایا سان، جدو دا تو ٹرے ویرا، مینو وہڑا آدھے کھاون، شام دے ویلے بچیاں مدینے دیاں، جدو آمن ویر کھلاون، سمجھ بھراواں موئی مینو، میں تو اپنے ویر لکاویں، شالا مرن ویر کی
کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں بہنیں بھائیوں کی زندگی کی دعائیں بھی مانگ رہی ہیں انتظار بھی کر رہی ہے امام علی مقام کا مقدس قافلہ جو مکہ المکرمہ کی دھرتی میں وارد ہوا وہاں نانی اماں کا مزار بھی ہے رب کے گھر کی بہاریں بھی ہے حسین جس طرح روضہ رسول کا متولی ہے اسی طرح کعبہ کا بھی حسین جناب والا متولی ہے حسین کعبے کا بھی جناب امام بھی ہے حق کا امام ہے حسین مالک ہے شریعت محمدی کا پہرے دار اور چوکی دار ہے میرے پاک امام نے دیکھا یزید کی سازشوں کو سمجھتے ہوئے محسوس کیا کہ بہت سے ڈکیت بہت سے کرائے کے قاتل احرام کی حالت میں وہ حرم کعبہ میں آ چکے ہیں وہ تقدس کو پامال کریں گے وہ خون کی ہولی کھیلیں گے اسی دوران پاک امام نے رخت سفر باندھا کہ میں سفر اختیار کر لوں جس طرح روزے کا تقدس محفوظ ہوا بیت اللہ کا تحفظ بھی اسی طرح کر لوں آپ نے رخت سفر باندھا چلتے چلتے یہ قافلہ راستے میں اطلاعات بھی ملتی گئیں کسی نے کہا کوفیوں کا وعدہ خلافی آپ کو یاد ہے کسی نے کہا تلواریں یزید کے ساتھ ہیں دل آپ کے ساتھ ہیں کسی نے کہا امام پاک یزیدیوں کو چھوڑ دو کوفی بزدل لوگ ہیں کوفی بڑے جنابے والا گھٹیا لوگ ہیں وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کبھی کہا وہ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے لوگ ہیں کبھی کہا وہ جنابے والا بدعہدی کرنے میں معروف ہے یہ ساری باتیں پاک امام سن رہے تھے راستے میں دانشور بھی ملے راستے میں شعراء بھی ملے راستے میں آپ کو لوگوں نے اطلاع جناب والا پہنچائی گئے یہ بھی اطلاع ملی امام علی مقام کو آپ کے سفیر و ویر جناب مسلم کو انہوں نے شہید کر دیا ان کے بچوں کو کوفہ میں خون میں نہلا دیا گیا وہ جو امام مسلم کے لیے دروازے کھول کر انتظار کر رہے تھے آئیں ہمیں خدمت کا موقع دے وہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا انہی لوگوں نے امام مسلم پر دروازے بند بھی کر لیے تھے امام مسلم کے شہزادوں کو کرائے کے جناب والا لوگ ڈھونڈ بھی رہے تھے اور وہاں کے لوگوں کی خواہش تھی اپنا رینک اونچا کرنے کے لیے بڑا عہدہ لینے کے لیے وہاں پولیس بھی مخالف ہے یزید کا لشکر افواج بھی ان کا مخالف ہے وہاں کے ادارے بھی ان کے مخالف بن گئے وہاں ابن زیاد نے کنٹرول سنبھال لیا گئے امر سعد اس کا مالشیا گئے وہ خون میں نہلانے کا پروگرام بنا چکے گئے یہ ساری باتیں سنتے ہوئے بھی امام رکے نہیں ہے پوچھا گیا وجہ کیا گئے فرمایا میں نے نانا پاک کی بارگاہ سے جو پیغام لیا گئے میں اسی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے جب نانا نے کہا حسین شہید ہوگا تو میں نے جانا گئے جب نانا نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے تو میں نے جانا گئے جب نانا نے کہا میرا بیٹا جام شہادت نوش کرے گا تو میں نے جانا گئے میں جاؤں گا شریعت کا جھنڈا بلند کروں گا حضور کے دین کی سربلندی کے لیے کٹ مروں گا اگر نہ گیا تو پھر میں نانا کے حضور جواب کیا دوں گا جس نانا کی گود میں پلا ہوں جن سے تربیت پائی ہے اب یہاں بہت سے جاہل ناسبی لوگ کہہ سکتے ہیں حسین تو جذباتی ہو گئے تھے حسین کیوں جا رہے تھے اس آگ میں اس جناب خون میں کیوں نہانے جا رہے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین کے جذبے کو اسی تناظر میں سمجھو جس تناظر میں ابو بکر نے کہا تھا اگر مدینہ میں بھیڑیے مجھے
گھسیٹتے پھرے، درندے میرے وجود کے ٹکڑے کر دیں، میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں گھٹوں گا، میں محمد عربی کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا۔ وہاں تم کریڈٹ دیتے ہو، یہاں آتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے۔ سنیو تمہارے عقیدے کے جذبے کو اور غیرت و حمیت کو سلام ہو، ہمارے جو جذبات و احساسات خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کے لیے ہیں، وہی جذبات و احساسات مولا علی کے لیے، ان کے شہزادوں کے لیے ہے۔ ابو بکر صدیق نبی کے یار تھے، یہ نبی کے شہزادے تھے، جن کو کھلایا نبی نے، جن کو پلایا نبی نے، جن کو گودی میں اٹھایا نبی نے، جن کو خطبے روک کے اٹھایا نبی نے، جن کے لیے سجدوں کو طویل فرمایا نبی نے، یہ سارا منظر وہ جان رہے تھے۔ امام علی مقام جناب کربلا معلی پہنچ گئے، آپ نے اس ریت کو دیکھا، ریت کے ذروں کو اٹھایا، فرمایا رنج و بلا کی بو آ رہی ہے، یہی وہ منظر ہے، یہی جگہ ہے۔ کہتے ہیں حسین پاک کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے، پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں چلتے ہوئے اپنے بابا جان کے ساتھ تھا، میرے بابا پاک علی نے فرمایا تھا پیارے حسین جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو مجھے وہ خیال آتا ہے کہ نانا نبی نے کہا تھا وہ کربلا والی زمین ہے، یہ اس کے ذرے مجھے بتا رہے ہیں کہ تو یہاں جام شہادت نوش کرے گا، مجھے خواب میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے۔ پاک حسین نے خیمے لگا دیے، آپ نے وہاں پڑاؤ کیا، آگے سے یزید کی آنے والی افواج نے راستہ روک لیا، امام علی مقام سے بات چیت ہونے لگی۔ اس لشکر کے کمانڈر کا نام حر بن ریاحی تھا، حسین سے بات چیت ہونے لگی، معاملات بڑھ رہے تھے، آپ چلے جائیں۔ فرمایا ہم یہاں گئے، اس نے کہا ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، بات چیت بھی ہوتی رہی۔ تاریخ کا یہ کربناک منظر ہے، اس پہ آ کے مورخ بھی حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ وہ منظر عجیب تھا۔ وہ جو حر روکنے آیا تھا، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز بھی امام کے پیچھے پڑتا گئے، آگے بڑھنے نہیں دیتا، روکتا بھی گئے، مقابلے کے لیے بھی آ چکا ہے، امام بھی مانتا ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو پھر تھوڑا سا اس تصور کو 14 صدیاں بعد فیض آباد پل پہ دیکھ لینا، اگر سمجھ نہ آئے تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کے پیچھے پولیس والوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ لینا، اگر سمجھ نہ آئے حضور کے نام کے لینے کی وجہ سے ہاتھوں میں کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے والی ان فورسز کو، ان کے بچیوں کے کانوں میں اذان دیکھتے ہوئے مولوی کو دیکھ لینا، اس کی بہن بیٹی کا نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھ لینا، اس راشی پولیس افسر کے ابے کا جنازہ پڑھاتے ہوئے دیکھ لینا، اس بدبخت رشوت خور کے ابے کو قبر میں دفن کرتے ہوئے دیکھ لینا، اس کے پیچھے عید کی جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینا، ڈائریاں لکھنے والے، خلاف بکنے والے، اس کے لیے عجیب عجیب اغیار کے اشاروں پہ بے غیرتی کے جناب والا ماحول کریٹ کرنے والے کو دیکھ لینا، پیچھے بھی کھڑے ہوں گے اور پھر امام بھی کہہ رہے ہوں گے، پرچہ بھی کاٹ رہے ہوں گے، بکواس بھی کر رہے ہوں گے اور امام بھی مان رہے ہوں گے۔ جب آج کے بے غیرت کا یہ عالم ہے تو 14 صدیوں پہلے والے کے منظر بھی تو عجیب ہوں گے، لیکن قدرت کا نظام اپنا ہے، اللہ کا نظام اپنا ہے۔ اللہ جب بندے کو بدلنا چاہتا ہے، بندے کو چینج کرنا چاہتا ہے تو اس کے اپنے نظام ہے۔ وہ جب کوئی بدبخت بننا چاہے تو وہ سعد بن نبی وقاص کا بیٹا بھی ہو تو وہ بدبختی میں نمبر لے جاتا ہے، اور اگر کوئی بدلنا چاہے تو وہ ریاحی کا بیٹا حر بھی ہو۔ امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی تو بس ذہن میں آ گیا، آپ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے میرے لیے کوئی حکم اور روکنے کی کوشش کی گئے، روکنے کی آپ رکے نہیں ہیں۔ امام پاک نے فرمایا مجھے روکنے والے میں رکنے کے لیے نہیں آیا، آپ نے بات کی ہے تو وہ رک گیا۔ کہتا ہے میں تو سخت بول بھی نہیں سکتا، اونچا بول بھی نہیں سکتا، آپ کے گھر کے حوالے سے میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میری اماں اور ہے، آپ کی اماں اور ہے، میں
کنیز کا بیٹا ہوں، آپ زہرا کے لاڈلے ہیں، میں عام کا بیٹا ہوں، آپ امام کے شہزادے ہیں، رسول کائنات کے کندھوں پہ کھیلے گئے۔ وہ وہی حر تھا جو محمد عربی کی حضور کے لشکر کو، غلاموں کے آل کے لشکروں کو روکنے آیا، تلوار اٹھائی گئے، وہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے آج سمجھ آئی ہے حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے۔ میرے نبی کائنات کے غلام و شہادت کا جام پی گیا، لیکن وہ اپنی نوکری تو قربان کر گیا، مگر محمد عربی کے نواسے کے قدموں میں لیٹنے کا اعزاز حاصل کر گیا۔ یہ میرے رب کی عنایت ہوتی ہے، یہ میرے رب کی اپنی عطا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، راتیں گزرتی رہی، دن گزرے، آخر کار 7 کی تاریخ آ گئی، اعلان ہو گیا حسین پہ پانی بند کر دیا جائے، حسین کے لوگوں کو، کارواں کو پانی پینے نہ دیا جائے۔ یہ منظر بھی اگر مشکل لگنے لگے تو فیض آباد کے آس پاس کے ماحول کو نظروں کے سامنے رکھ لینا، جامع مسجد رحمت للعالمین کے آس پاس کے منظر کو سامنے دیکھ لینا، خون کیسے گرایا جاتا ہے وہ منظر دیکھ لینا، اپنوں کا خون سفید کیسے ہوتا ہے وہ منظر دیکھ لینا، وردی کا نشہ کیا ہوتا ہے وہ منظر دیکھ لینا، نوکری اور رشوت کے حرام کا تصور کیا ہوتا ہے وہ منظر دیکھ لینا۔ لیکن نبی کائنات کے پیارے غلاموں، تاریخ چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، یزیدیوں کی بھی ہے، حسینیوں کی بھی ہے، محبین کی بھی ہے، خواب جناب والا مخالفین کی بھی ہے، رشوت خوروں کی بھی ہے، حرام خوروں کی بھی ہے، بدکاروں کی بھی ہے، دلداروں کی بھی ہے، چوکی داروں کی بھی ہے، غداروں کی بھی ہے، اغیار کے کاسالیسوں کی بھی ہے، محمد کے غلاموں کی بھی ہے، نبی کائنات کے غلاموں کی بھی ہے۔ لوٹنے والے نکل گئے، لوٹ لوٹ کے جا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بڑوں کی قبریں بھی ادھر ہیں، لڑ بھی ادھر رکھے گئے، مر بھی ادھر رکھے گئے، وہ بتانا چاہتے گئے کہ بے حیا اور بدکار کون ہوتا ہے اور محمد کا سچا پہرے دار اور چوکی دار اور تابع دار کون ہوتا ہے۔ 7 کو پانی بند کر دیا گیا، امام عالی مقام امام حسین پریشان نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں پوچھو تو صحیح شاید ڈگمگا جائیں۔ انہیں کہا گیا نہ ترلے لے رہے ہیں، نہ منتیں کر رہے ہیں، نہ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں۔ 8 کا دن آ گیا، کہا کنڈیشن کیا گئے، کہا گھبرائے بھی نہیں ہے، لڑکھڑائے بھی نہیں ہے، ڈگمگائے بھی نہیں ہے، کہا 9ویں کی رات ہے، آج تو 3 دن ہو گئے، معصوم بچے بلک رہے ہوں گے، ان پہ پانی بند ہے، دودھ بند ہے، خور و نوش کا اہتمام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، جب بات کی حسین تیار ہو جائیں، انہوں نے کہا 1 رات مجھے اور دے دو، 1 رات میرے پاک امام نے خود ڈیمانڈ کی ہے۔ یزیدی حیران ہو گئے، آخر بھوکا پیاسا حسین 1 رات کیوں مانگ رکھا گئے؟ فرمایا آج رات میں نے اپنے نانے کی امت کو ایک سسٹم واضح کرنا ہے تاکہ وہ جان لے کہ امتی ہو، نبی کا غلام ہو، وہ خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، وہ دکھ میں ہو یا خوشی میں ہو، وہ کبھی شریعت کو پس پشت نہیں ڈالتا، نانے کے فرامین سے روکنارا نہیں کرتا۔ فرمایا آج کی رات مجھے دے دو۔ یہاں رات کو قرآن پڑھا گیا، یزیدی خیموں میں شادیانے بجتے رہے، حسینی خیموں میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، ادھر ناچ گانا ہوتا رہا، ادھر مصطفیٰ کے بارگاہ میں حمد و نعت کا ترانہ ہوتا رہا، ادھر بڑے چھوٹے ناچ رہے گئے، ادھر بڑے چھوٹے قرآن سنا رہے گئے، ادھر بچیاں گئے، ادھر بدکاری کے اڈے گئے، ادھر محمد عربی کی شہزادیاں قرآن کی تلاوت کر رہی گئے، چھوٹا بڑا بھی قرآن پڑھ رہا گئے، ادھر بے حیائی بدکاری، اونٹ ذبح ہو رہے گئے، ٹکے کباب بنائے جا رہے گئے، شادیانے بج رہے گئے۔ یہ چھوٹا سا طبقہ وہ بک رہا ہے، جناب یزید کے لشکر کے کمانڈر کہہ رہے ہیں چھوٹا سا طبقہ، یہ تھوڑے سے لوگ، یہ شدت پسند، آخر کیا ہوگا؟ کیونکہ نشہ اقتدار میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ چھوٹا طبقہ چھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جنہوں نے چھوٹا کہا تھا
لوگوں نے دیکھ لیا ہے، ان کے بچوں کو غاروں میں مارا گیا، ان کو جناب جہازوں سے گرایا گیا، ان کے گھروں کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی گئی، ان کے بچوں کے خوشیوں کے موقع پر ڈیجی کٹر بمبوں سے جناب خون کی گولیاں کھیلی گئی۔ 3 لاکھ جناب والا جدید اسلحہ سے لیس فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ 70,000 لوگ تھے، نہتے بھی تھے، غاروں میں بھی تھے، کمزور بھی تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے، وجود پہ کپڑے ثابت نہیں تھے۔ 14 صدیوں بعد انہوں نے بتا دیا ہے، او 23,000 ارب خرچ کر کے بے غیرتی کا مظاہرہ کرنے والوں، پوری دنیا کفر کو اکٹھا کر کے لانے والوں، ہم کچھ نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لینا گنبد خضرا کے مکین کے سہارے پہ چل رہے گئے۔ ہم بدر کی تاریخ دہرائیں گے، ہم احد کی تاریخ دہرائیں گے، ہم کربلا کی تاریخ دہرائیں گے، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دونگا باغ میں آنے والوں، آج جب میں نے یہ خبر پڑھی ہے، اللہ کی قسم میں عجیب کیفیت تھی کہ امریکہ بے غیرت کہہ رہا تھا ہم طالبان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہماری حفاظت کریں۔ میں نے کہا واہ مولا تیرا منظر بھی عجیب ہے، کل جو گھر جلا رہے تھے آج وہ انہی سے حفاظت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس لیے مومن کو آزمایا جاتا ہے، مومن سے امتحان لیا جاتا ہے، مومن کی آزمائش ہوتی ہے، اور جب آزمائش سے مومن پار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی قسم میں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذانیں بھی دیا کرتا ہے۔ جب مومن کامیاب ہوتا ہے تو پھر اولئک هم المفلحون کا تمغہ بھی سجاتا ہے، اولئک هم الراشدون کا تمغہ بھی سجاتا ہے، اولئک هم الفائزون کا تمغہ بھی سجاتا ہے، اولئک هم المتقون کا تمغہ بھی سجاتا ہے۔ یہ سارے تمغے حصہ بنے گئے، خالد بن ولید کو ملا، کوئی جناب بلال حبشی کو ملا، کوئی ابو بکر و عمر و عثمان کو ملا۔ آزمائش بھی اللہ انہی سے لیتا ہے جن کو کامیابی دیتا ہے، کیونکہ اسلام کو عزت دینی ہوتی ہے۔ ہم جیسے بزدل کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، مقابلے کے لیے بھی اللہ چنتا ہے، تو حسین کے خادم کو چنتا ہے، حسین کے سعد کو چنتا ہے، حسین کے ممتاز کو چنتا ہے، حسین کے صدام کو چنتا ہے۔ وہ میرا رب بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، لیکن وہ بھی میدان میں اتر کر بتا دیتے ہیں ہم مذاکرات والے نہیں ہیں، ہم آخری رات والے ہیں۔ ہم آخری رات والے گئے، ہم لڑنے کے لیے آئے گئے، ہم مرنے کے لیے آئے گئے، رسول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے گئے۔ ہمارا مقصد گئے نانا کی دین کی سرفرازی گئے، رسول کائنات کی دین کی سرفرازی گئے۔ آخری رات کیسی ہوگی اور ڈوگا باغ میں آنے والوں، اللہ تمہارے گھروں کی بچوں کی نسلوں کی خیر فرمائے۔ اب تھوڑا سا منظر قریب سامنے رکھنا، ہم دیکھتے گئے تو دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا، یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان ہے، دنیا دار ہے، اس کو کوئی جانتا نہ تھا، پولیس کا ایک کمانڈو گئے، اس نے حضور کے دشمن کو پھڑکایا، قید و بند میں چلا گیا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب اس کو سزائے موت کے لیے پھانسی کے گھاٹ میں لانے کے لیے تیاری ہو چکی ہے۔ آدھی رات کو اس کو جگا کے کہا اٹھ ممتاز، جی آج تیری آخری رات ہے۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اب سوچئے اس کے سامنے اس کا بچہ گئے، اس کے سامنے اس کا بھائی گئے، اس کے سامنے اس کی بیوی گئے، اس کے سامنے اس کا باپ ہے، یہ آخری ملاقات ہے۔ میں نہیں کہنا چاہتا تھا اٹھاؤ ان کے ریکارڈ کو، آج جو اسلام کی عظمت کو دبانے کا خواب دیکھ رہے گئے، وہ کہتے گئے عجیب کیفیت ہے۔ وہ جیلر کہتا ہے میں جگانے گیا، اس نے کہا آ گیا ٹائم، ہو گیا ٹائم، کہا تیرا چہرے کی پوزیشن بتا رہی ہے، تاریخ تو یہ کہتی ہے بھٹو جیسے طاقتور کو اسٹریچر پہ لایا گیا، تاریخ یہ کہتی ہے بڑے بڑے طاقتوروں کو اٹھا کے لایا گیا، لیکن تاریخ دو بندوں کے سامنے حیران ہے، ایک کا نام صدام حسین ہے، ایک کا نام ممتاز حسین ہے۔ وجہ
کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور دوسرے نے تو تاریخ کو مروڑ کے اپنے قریب کر دیا، اس کا نام خادم حسین ہے۔ وہ بھی کیوں نہ، تاریخ جتنا بھی آگے بڑھے گی، حسین کے علی اصغر کے خیمے کے باہر آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دے گی کہ وہ کام کوئی نہ کر سکا جو حسین کے شہزادے اصغر نے کر دکھایا ہے۔ اب ذرا روکیے، بچے کی کیا کیفیت تھی، جناب اس کے بھائی کو کیا کیفیت ہے، اس کی بہنوں کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن ذرا خود سوچئے آج جو آخری رات ہے پاک حسین کی، اس رات میں بہن کی کنڈیشن کیا ہوگی، بیٹوں کی کیا کیفیت ہوگی، شہزادیوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ کہنے والے نے کہا آل نبی کے واسطے ہے رات آخری، آج آل نبی کے واسطے ہے رات آخری، اشکوں سے ہو رہی ہے یہ برسات آخری، اشکوں سے ہو رہی ہے یہ برسات آخری، لگتا ہے تمام ہے خیموں میں ذکر کا، پڑھتا ہے قرآن کوئی اور کوئی حمد و نعت آخری، چشم فلک نے وہ گھڑی دیکھی تھی کس طرح، اکبر نے جب وہ کی تھی ملاقات آخری، غازی کا قرب ہے نہ اصغر ہے گود میں، کیسے کہوں حسین کے حالات آخری، عسکر لٹا کے دین سے کہنے لگے حسین، اصغر لٹا کے دین سے کہنے لگے حسین، دامن میں تیرے ڈال دی سوغات آخری، اے جی بھر کے آج دیکھ لو چہرہ حسین کا، جی بھر کے آج دیکھ لو چہرہ حسین کا، خیموں میں رہ گئی ہے یہی ذات آخری، آئی صدا کہیں سے روکو عباس کو، آئی صدا کہیں سے روکو عباس کو، سب سے ملا رہا ہے گویا یہ ہاتھ آخری، بہنیں جانتی ہیں، بیٹیاں جانتی ہیں، کہتے ہیں ایک بچی روتی ہوئی آ گئی، کہتی ہے بابا مجھے بھی تو قرآن پڑھاؤ، پاک امام نے شروع کرایا، بیٹیوں والوں یہ مورخ کے محتاج نہیں ہوتے، یہ محقق کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ماحول، یہ صدمے، یہ جناب جذبات حسین پاک نے جب شروع کرایا ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، ابا بچے شروع کرتے ہیں، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، فرمایا بیٹا آج صبح آج شروع تو کروا رکھا ہوں، لیکن جب کل شام ہوگی تو پڑھانے والا استاذ نہیں ہوگا۔ حسین نے قرآن سنا کے، قرآن پڑھ کے، قرآن پڑھا کے بتا دیا ہے قیامت تک فیصلہ کرنا، سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، پیٹے ہو، پیپے ہو، نونے ہو، ہندی ہو،
ہندیوں سندھیوں بلوچوں پٹھانوں فیصلہ کر لینا، تمہارے اگر شادیوں میں اگر رنڈیاں ناچ رہی ہو، اگر تمہاری غمی شریعت کے مخالف ہو، تمہاری خوشی شریعت کے مخالف ہو، اگر تمہارے گھروں کا ماحول شریعت کے مخالف ہو، حسین کا نام جتنا مرضی لو اندر سے یزیدی ہو، اگر تمہارے کاروبار شریعت کے مخالف ہے حسین کے نام پہ آنسو ضرور بہاؤ گے مگر اندر سے یزیدی ہو۔ تم مردہ یزید کو بے غیرت کہو، بے شرم کہو، بے حیا کہو، جتنا مرضی کہو، حق ہے اتنا برا کہو کہ نسلوں کو نفرت ہو جائے، لیکن زندہ یزید سے ہاتھ ملاؤ گے، زندہ یزید کی واہ واہ کرو گے، زندہ یزیدیوں کے گاڑیوں کے آگے پیچھے دوڑو گے تو پھر یاد رکھ لینا تم اندر سے یزیدی ہو، باہر سے حسینی بنو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ حسین کا کردار بتا رہا ہے کہ تم ایسا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حسینی وہ گئے جو خوشی میں بھی مصطفیٰ کا نوکر ہوتا ہے، غمی میں بھی مصطفیٰ کا نوکر۔ یہی تصور ہے۔ ہمیں دکھ ہوا محترم سابق وزیر اعظم صاحب کا نواسہ محرم الحرام میں شادی کے موقع پر کیا گا رہا تھا۔ اس انڈیا سے مقابلے کی بات کرتے ہو جس کلچر کو تمہارے گھروں کے اندر اور تمہارے دماغوں کے اندر گھسا دیا گیا ہے۔ یہ لنڈے کے انگریز، یہ موم بتی آنٹیوں کی اولاد، وہ پہلے حکمران ہو یا موجودہ، وہ پہلے ہو یا موجودہ، یہ اندر سے بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ ایک طرف وہ تربیت ہے جس تربیت میں اس بڑے بزرگ کا بیٹا اس کے سامنے انڈیا کا گانا گا رہا ہے، اور ایک وہ تربیت ہے کہ جس باپ کا بیٹا پوری قوت و طاقت کے ساتھ عالم کفر کے سامنے ڈٹا ہوا یہی کہہ رہا ہے مجھے رہائی نہیں چاہیے، مجھے مصطفیٰ کے دین کی سربلندی چاہیے۔ بس یہ ہوتے ہیں تربیت کے آثار۔ آؤ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ شرمندہ نہ ہونا پڑے، اپنے بچوں کا مزاج ایسا بنائیں کہ شرمساری نہ ہو۔ وہ تبھی ہوگی جب ہم نسلوں کو بتائیں گے کہ الحمدللہ ہمارا بزنس حلال کا، تجارت حلال کی، کمائی حلال کی، تربیت دین کی ہے۔ اس کا اثر بزنس مین ہو، تاجر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس انداز سے ہو کہ لوگوں کو احساس ہونے لگے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی خاص عطا ہے کہ ہم الحمدللہ یہی پیغام آپ کے توسط سے، آپ کی نسبت سے، آپ کے وسیلے سے اپنی آنے والی نسلوں کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ ہماری مسجد کی انتظام